آج کا کلام جو آج ہم شروع کریں گے، آج جو ہم سیکھیں گے، ہم سیکھ رہے ہیں ایمانداروں کا عقیدہ۔ ایمانداروں کا عقیدہ جو ان سے یہ زبور 23واں ہے اور اس کے ہم 3 آیات کو جو ان سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے جو کہ ہمیں جس سے لا علم رکھا گیا، اور ہمیں اس عقیدے کی جگہ ایک اور عقیدہ جو انسان کا گھڑا ہوا تھا، جس کے اندر کلام خدا سے آیات لے کر اور اس میں ملاوٹ کی گئی، اس عقیدے کو رسولوں کا عقیدہ کہا گیا اور وہ ہمیں دیا گیا۔ زبور 23 آپ کا ایمانداروں کا عقیدہ ہے، اس کی 1 سے لے کر 6 آیات آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ 3 آیات ہم سیکھ چکے ہیں، آج ہم 4تھی آیت کو دیکھیں گے، اور اس 4تھی آیت کے اندر آپ کو جو ان سے جو سیکھنے کو ملے گا، آپ کو اس ٹیسٹمنی آف سیکیورٹی، اس گواہی کو سیکھنے کو ملے گا جس سے آپ محفوظ اپنی زندگیوں میں رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اطمینان کی گواہی ہے، یہ آپ کی حفاظت کی گواہی ہے۔ آیت 4 زبور 23 کی ٹیسٹمنی آف سیکیورٹی ہے، آپ کی حفاظت کی گواہی ہے۔ آپ گواہ ٹھہر سکتے ہیں کہ خدا آپ کی کس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ آئے ہم زبور 23 کی 4تھی آیت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کلام خدا میں 23 زبور کی 4تھی آیت میں کیا سکھاتے ہیں۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کے عصا اور آپ کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ 4تھی آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹیسٹمنی آف سیکیورٹی ہے، جو کہ داؤد نبی گواہی دے رہے ہیں، اپنی حفاظت کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ اب جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں بلکہ خواہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ اس حد تک وہ پہنچے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی عام جون سی تکلیف نہیں ہے۔ موت کے سایہ کی وادی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ داؤد نبی یہ جو گواہی دے رہے ہیں اپنے ایمان کی، یہ جو اپنے ایمان کے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اس گواہی سے، جو اطمینان کی گواہی ہے، جو کہ حفاظت کی گواہی ہے، جو کہ محفوظ رہنے کی گواہی ہے، جو کہ ٹیسٹمنی آف سیکیورٹی ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اس کو بھی سیکھیں گے کہ موت کے سایہ کی وادی سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں گھبرانے کا۔ کیوں نہیں گھبرانے کا؟ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ آج آپ کا ایمان کہاں پر ہے؟ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، آپ کا بلڈ شوگر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی چھوٹی سی مصیبت آپ پر آتی ہے، آپ کی جاب چلی جاتی ہے، آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔
ہمیں بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو ڈھونڈنے کا. افسوس کہ کلیسیا کو جو ان سے ایمان کا عقیدہ جو ہے اس کا تبدیل کر دیا گیا. اگر کلیسیا کا یہ ایمان ہے کہ وہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرے گا، تو وہ نہیں ڈرنے کا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہیں. تو آپ کی تمام پریشانیاں خدا کہتے ہیں میں دور کروں گا. ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں پکار اٹھنا پڑے گا داؤد نبی کی طرح. یہ بچپن سے زبور آپ نے سیکھا ہے، لیکن افسوس اس کی سمجھ نہیں حاصل کر پائے، کیونکہ سمجھ دینے والا شاید کوئی نہیں تھا، کیونکہ شاید میں نے کبھی رجوع ہی نہیں کیا. بہت سارے لوگ جو ان سے وہ سوالات کرتے ہیں، لیکن افسوس وہ صرف سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے جب بھی سوال کیا، کیا آپ نے کبھی جستجو کی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی؟ ایک بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو سوال کر رہا ہے اس کی اس نے جستجو کی، اس نے خدا سے فریاد کی. خدا سے مانگنا باعث شرم نہ ٹھہرا اس کے لیے. خدا نے کہا میری طرف رجوع کر، میں اپنی سمجھ تیرے دل کے اندر، تیرے دماغ کے اندر ڈالوں گا. اپنے وہ بھید جو میں نے مہموں میں بیان کیے ہیں تجھ پر آشکارا کروں گا. لوگ سوال کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی تلاش نہیں کی انہوں نے، کیونکہ وہ خدا سے دور ہیں. مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں بندہ یہ کہتا ہے آپ نے یہ کہا ہے، تو فلاں بندہ جو کہہ رہا ہے کیا انہی آیات کو آپ کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا؟ کیا انہی آیات کو مزید بھید اس کا نہیں کھولا گیا؟ کیا ان آیتوں کو تبدیل کر دیا گیا؟ نہیں. کیا آپ نے کبھی کلام خدا میں جب آپ کو الجھن محسوس ہوئی، مشکل پیش آئی، آپ خدا کے حضوری میں حاضر ہوئے کہ خدایا مجھے سمجھا دیں؟ یقین جانیے کلام خدا برحق ہے، وہ آپ کے دماغوں کو، دلوں کو روشن کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے. ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، ہمیں نئے سرے سے سیکھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے خدا کا پیغام جو ہے وہ کیا دی ہے. ہمیں ان کتابوں کو کھولنا ہوگا دوبارہ سے. کتنی بڑی گواہی داؤد نبی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں موت کے سایہ کی وادی سے بھی میرا گزر ہو. یہ عام چھوٹی موٹی پریشانیاں تو کچھ معنی نہیں رکھتی. موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرو تو میں نہیں ڈرنے کا. اس لیے نہیں ڈرنے کا کیونکہ آئے خدا آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے مجھے تھاما ہوا ہے. کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹمنی آف سیکیورٹی کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے. اس موت کے سایہ کی وادی کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، تاریخی طور پر اس کو دیکھیں کہ یہ موت کے سایہ کی وادی یہ داؤد نبی نے بیان کیا ہے.
یہ لفظ کیوں چنے ہیں؟ آج بھی یہ موت کے سایہ کی وادی موجود ہے. آج اس کا نام دا ویلی آف دا شیڈو آف ڈیتھ کا نام وادی کیلٹ ہے. کیلٹ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ عربی زبان میں ال اور ال دونوں طریقے سے ادا ہوتا ہے. کلت اور کلت، وادی کلت، وادی کلت. عبرانی زبان میں اس کو نحال پرات کہتے ہیں. یہ موت کے سایہ کی وادی، دا ویلی آف دا شیڈو آف ڈیتھ. یہ میں نے دو تصویریں آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں. مزید تصویریں ویڈیو میں لگائی جائیں گی. آج اس کو عبرانی زبان میں نحال پرات کہتے ہیں اور پہلے اس کو نحال فران کہتے تھے. یہ وادی جون سی ہے، یہ مغربی کنارے یروشلم سے شروع ہوتی ہے، یرو کے دریائے یردن تک چلتی ہے اور وہاں سے یہ بحر مردار میں ختم ہو جاتی ہے. یہ وادی جون سی ہے بیت الحم کی چوٹیوں کی پہاڑیوں کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور بحر مردار میں ختم ہوتی ہے. 2700 فٹ کوئی زیتون پر پانی کا چشمہ ایک پھوٹتا ہے اور یہ چشمہ بہتا ہوا 1300 فٹ سطح سمندر، 2700 فٹ سطح سمندر سے اوپر یہ چشمہ بہتا ہے اس وادی کا اور 1300 فٹ سطح سمندر سے نیچے بحر مردار میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہسٹوریکل میں یہ کافی زیادہ اس کی تصویریں موجود ہیں. اس وادی کلت یا وادی کلت کو موت کے سایہ کی وادی کہا جاتا ہے. اس کا آج بھی میپ ہائکنگ کے لیے جو ان سے اگر آپ بنی اسرائیل کی طرف جائیں تو وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کس پوائنٹ سے ہائکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. یہ میں نے میپ بھی جو ان سے وادی کلت کا جو ٹورنگ میپ ہے یہ میں نے آپ کے لیے لگایا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کلام خدا کے اندر یہ جو موت کے سایہ کی وادی کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، یہ کلام خدا میں اس کا ذکر کس طریقے سے ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ جب جیسے کہ ہم نے سیکھا اس کو، یہ یروشلم سے سٹارٹ ہو کے یرو تک اور وہاں سے بحر مردار تک جاتا ہے. آمد و رفت جس کے اوپر ہوتی تھی. چرواہے جو ان سے اپنی بھیڑوں کو لے کر اس وادی میں آتے تھے. اس وادی کے اندر خونخوار جانور، شیر، ریچھ، جنگلی جو کتے ہیں، ہائنا کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ بڑا نہایت خونخوار کتا ہے. یہ شیر کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے. ڈاکو، چور اس وادی میں موجود ہوتے تھے چرواہوں کو، لوگوں کو لوٹنے اور مارنے کے لیے. داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزروں گا.
ایسی وادی جو اندھیر سے پر ہے، جو اندھیرے میں گم ہے، جہاں پہ آفتیں ہی آفتیں ہیں، ایسی آفتیں جہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے. جنگلی جانوروں سے بچ نکلے، بھوک پیاس سے مر جائیں گے. بھوک پیاس سے بچ نکلے، چوروں ڈاکوؤں کا شکار ٹھہریں گے. آئے خدا، بلکہ خواہ میں موت کے سایہ کے وادی میں سے بھی گزروں تب بھی میں نہیں ڈرنے کا. یہ ہے وہ ایمان کی گواہی، یہ ہے وہ حفاظت کی گواہی. اس لیے کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں. آئے ہم دیکھیں کلام خدا میں اس کا ذکر کہاں پہ ہے. ہم یہوہ شاہی کی کتاب، اردو میں عمومی طور پر اس کو یشوع کہا گیا ہے. یشوع میں نے جیسے کہ بڑی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ عبرانی زبان کا جو لفظ یہوہ شاہی ہے، قدیم عبرانی زبان کا لفظ، آج کی جدید عبرانی زبان میں سے یہوشوا کہا جاتا ہے، لیکن اصل نام یہوہ شاہی ہے. یہ اس کا مختصر نام ہے. جس طرح آپ عمران کا نام امی کر دیں، عدنان کا نام عدی کر دیں، تو امی اور عدی نام نہیں ہے. اسی طرح یہوہ شاہی کا نام آپ یشوع نہیں کر سکتے. یشوع کو عبرانی زبان کے ڈکشنری میں تلاش کریں، وہ آپ کو واضح بتائے گا یہ کنٹریکٹڈ فارم ہے، یہ شارٹ فارم ہے آف دا پراپر نام. آئے ہم یہوہ شاہی کی کتاب 15ویں باب کے 7ویں آیت میں آئیں. یہوہ شاہی کی کتاب 15واں باب اور 7ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ اس وادی کو جو ہے بیان کیا گیا. لکھا ہے پھر وہاں سے وہ حد اکور کی وادی ہوتی ہوئی دبیر کو گئی اور وہاں سے شمال کی سمت چل کر ججال کے سامنے سے جو دمیم کی چڑھائی کے مقابلے جا نکلی. یہ چڑھائی ندی کے جنوب میں ہے. پھر وہ حد عین شمس کے چشموں کے پاس ہو کر عین راہ جل پہنچی. یہ ادمیم جو انسی ہے، یہ بیسیکلی موت کے سایہ کی وادی اس کو بیان کیا گیا. اسی طرح یہوہ شاہی کی کتاب 18ویں باب میں جائیں اور اس کی آیت جو سی ہے، اگر آپ 17ویں دیکھیں، 18ویں باب کی 17ویں آیت، تو وہاں پہ بھی اسی کو جو سے بیان کیا گیا ہے. وہاں پہ لکھا ہے وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور عین شمس سے گزرتی ہوئی جلیولت کو گئی جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے، اور وہاں سے روبن کے بیٹے ہوبن کے پتھر تک پہنچی. تو یہ ہم نے یہ جو ہسٹوریکل فیکٹرز بیان کیے گئے کلام خدا میں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بیان کیے گئے. یہ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم موت کے سائے کی وادی کو دیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا میں کہاں پہ اس کو بیان کیا گیا. اگر آپ یرمیہ نبی کی کتاب 13ویں باب کی 5ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ یرمیہ نبی کو بھی یہ کہا گیا تھا. 13ویں باب کی 5ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ یرمیہ نبی کو خدا قدوس فرماتے ہیں. لکھا ہے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں یرمیہ نبی فرماتے ہیں چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسے یہ حوا نے مجھے فرمایا تھا. اس کو عبرانی زبان میں ان پرات کا نام دیا گیا. یہ موت کے سایہ کی وادی داؤد نبی بڑے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے،
یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ روزگار نہ ہونا، یہ روزگار کا چلے جانا، یہ چھوٹی موٹی بیماریاں، یہ نہیں میں خاطر میں نہیں لاتا، وہ میری تو اگر جان پر بھی بننا ہے، اگر میری سانسیں بھی اکھڑ رہی ہوں، آئے یہ ہوا خدا میں نہیں ڈرنے کا، میں اس جگہ تک بھی پہنچ جاؤں جہاں پہ یقینی میری موت کا واقع ہونا ضرور ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے دا ٹیسٹمنی آف سیکورٹی ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تقویت ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی گواہی ہے کہ میں بھی پکار اٹھوں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہوہ اپنے بندے کو چھوڑ دیں گے؟ داؤد نبی کہتے ہیں میں نہیں ڈرنے کا، وہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اکیلا چل رہا ہوں، میں اکیلا تو ہوں ہی نہیں۔ ہم لوگ کیونکہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ آج سے آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ اکیلے ہیں، خدا نے آپ کو تھاما ہوا ہے۔ صرف اپنے ایمان کا اظہار کر دیں، اے خدا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں ڈرنے کا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آئے ہم اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے سیکھیں۔ ہم زبور 23ویں کی چوتھی آیت کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کے عصا اور آپ کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ جو وادی کے لیے عبرانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ گائے ہے یا گئے ہے، یہ اسٹرانگ کنکارڈنس اس کی 1516 ہے۔ یہ عام وادی نہیں ہے، یہ ایسی وادی ہے جس کی دونوں اطراف اونچی اونچی پہاڑی دیواریں ہیں جو نہایت گہری ہے، جو اس میں اندھیرا ہے، خوف ہے، خونخوار جانور ہیں، ڈاکو چور ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ایک دفعہ وادی میں داخل ہو گئے، رستہ کوئی نہیں ہے، دو ہی رستے ہیں، واپس چل جائیں، پار کر لیں۔ دو ہی رستے ہیں اس وادی میں سے بچ نکلنے کے، یا واپس ہو لیں یا اس کو پار کر لیں۔ داؤد کہتے ہیں میں پار کروں گا، اور یہوہ آپ میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ موت کے سایہ کی وادی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹرانگ کنکارڈنس عبرانی زبان کی 1516 گئے یا گئے جو ان سے پکارا جاتا ہے۔ سایہ کی وادی، شیڈو آف ڈیتھ، یہ عبرانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور یہ جو لفظ ہے عبرانی زبان کا سالما ویتھ ہے، سالما ویتھ، یہ دو عبرانی زبان کے لفظ سالما اور ویتھ سے بنے۔ اسٹرانگ کنکارڈنس H 6738 اور H 4194۔ 6738 شیڈ آف ڈیتھ
मौत का साया। साया 6738 है और मौत जो उनसे है उसके लिए 4194 इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस। मुझे आपकी लाठी और रसा से तसल्ली है। ये लाठी और रसा भी जो उनसे अगर हम रब ने चाह कभी इसको तफसील से सीखेंगे कि ये क्या चीज है। इसके लिए अगर आप देखें तो कलाम खुदा का जो रॉड के लिए जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज और शेवत है, स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 7626 है इसकी, और जो स्टाफ है असा उसके लिए मिश ये 9 है जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 4938 है। शैडो ऑफ डेथ, मौत का साया, ये मौत का साया जो उनसे है, जो मैंने आपको बताया कि सलमा वैथ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मौत का साया का मतलब ये है कि आप मौत को अपने करीब आते हुए देख रहे हैं। साया आपके गिर्द बढ़ रहा है, साया आपको जो उनसे है कवर करने को है, ढांपने को है, आप उसमें गुम होने को हैं। और ये आप इसको देखते हैं योग की किताब 3 बाब की 5वीं आयत में, मौत का साया, मौत के साया की वादी नहीं, मौत का साया। और यशायाह नबी की किताब 9वें बाब की 2री आयत में भी देखते हैं इसको। ये मौत का साया जो है ये आपको योग की किताब में मिलेगा 3-5 मैंने बताया, 10वें बाब की 21-22वीं, 12वें बाब की 22वीं, 16वें बाब की 16वीं, 24वें बाब की 17वीं, 28वीं की 3री, 34 की 22वीं और 38 की 17वीं आयत में मिलेगा। ये मौत का साया है क्या। इस तरह जबूर की किताब में है तो 44वें जबूर की 19वीं आयत, 107वें जबूर की 10वीं आयत और 14वीं आयत, और ये 23वें जबूर की 4थी आयत आपको देख रही है, बता रही है। यिर्मयाह नबी 2:6 और 13-16 और मूस की किताब 5:8, यहां पे ये मौत के साये को बयान किया गया। आए हम अय्यूब की किताब 3 बाब की 5वीं आयत में आते हैं। अय्यूब की किताब 3 बाब, अमूमी तौर पे अय्यूब कहा जाता है, अय्यूब नहीं है नाम, अय्यूब है। अय्यूब की किताब 3 बाब और 5वीं आयत, कलाम खुदा में यूं सिखाता है, हमें बताता है अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हो, बदली उस पर छाई रहे और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उसे दहशत ज़दा करें। आज सूरज की रोशनी जाती रहे, अंधेरा हो जाए तो आप खौफजदा हो जाते हैं, आप फौरन लाइट ऑन करते हैं। महसूस करें मौत का साया है क्या। मौत का साया है जिसने कंप्लीटली तौर पर आपको ढांप लिया है, जिससे रोशनी जाती रही है, आप अंधेरे में गुम हो गए हैं, उम्मीद की कोई किरण नहीं है। ये है वो ईमान जो दाऊद नबी फरमा रहे हैं। वो कहते हैं बल्कि मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो, ऐसी तारीकी में से भी जहां पे रोशनी की किरण तक ना हो, जहां पे जान हथेली पे नहीं निकल चुकी हो,
ओ आए खुदा मैं फिर भी नहीं डरूंगा, मेरा ईमान है आपके ऊपर। इसके साथ रखें रसूलों का अकीदा और आप देखें कि कौन सा ईमान का अकीदा है। ये है वो टेस्टिमनी ऑफ सिक्योरिटी जो दाऊद नबी आपको बयान कर रहे हैं। मजे की बात मैं आपसे करूं, साये से कभी घबराए ना, क्योंकि जब रोशनी आ जाती है साया खत्म हो जाता है। और दाऊद इसलिए नहीं घबरा रहे मौत के साया की वादी में से, यहोवा रोशनी है, यहोवा नूर है, और नूर आ गया, साया खत्म हो गया। अंधेरे से डर जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, आपका खौफ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोशनी तारीकी को खत्म कर देती है, यहोवा मौत को फतह याब हो जाती है उस पर। अरे मौत तेरा डंक कहां रहा। ये है वो ईमान जो दाऊद नबी का। हमें ये सायों से डरने से बाहर आना होगा। यहोवा अगर आपका हाथ थामे हुए हैं, वो तो नूर आपके साथ है, नूर में साया कैसे आपको नजर आएगा? साया तो जाता रहा जब नूर आपके साथ आ गया। कितनी आसान जुबान में दाऊद ने आपको सिखा दिया कि नूर से मौत के साया की वादी में से कैसे गुजरा जाएगा। काश मुझे बचपन से कोई सिखाने वाला होता तो मैं सायों से ना डरता, क्योंकि नूर साया को खत्म कर देता है। मैं भी दाऊद नबी की तरह गवाह ठहरता कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ज़बूर 23वें बाब की जो पहली 3 आयतें हैं, अगर आप इनको गौर से पढ़ें, गौर से देखें, तो यहां पे भेड़ अपने चरवाहे के मुतल्लिक बयान करती है। दाऊद नबी जो है पहली 3 आयात में हमें अपने चरवाहे के मुतल्लिक बताते हैं, और चौथी आयत में दाऊद नबी चरवाहे को बताते हैं आप कौन है। आए हम पहली 4 आयत को देखें। पहली 3 आयत आपको सिखाएंगी कि दाऊद नबी अपने चरवाहे के मुतलिक बात करते हैं। लिखा है, यहोवा मेरे चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं, वो मेरी जान को बहाल करते हैं, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलते हैं। आए चरवाहा, ये है मेरे चरवाहे जो दाऊद नबी जो से आपको बता रहे हैं। चौथी आयत में वो बयान करते हैं, डायरेक्ट चरवाहे से मुखातिब है। वो कहते हैं, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। डायरेक्ट चरवाहे से वो बात कर रहे हैं। काश मैं और आप भी जब ये आयत दोहराएं तो चरवाहे को महसूस कर सकें। महज इस आयत को पढ़े ना,
दाऊद नबी की तरह वो गवाह ठहर सकें, आई यहोवा आप मेरे साथ हैं, मैं नहीं डरने का किसी चीज से। हमें आयतें पढ़ा दी गई, रटा दी गई, हमने पढ़ ली और रट ली और समझा कि हम खुदा के बादशाहत के वारिस हैं। काश हमें इन आयतों को, इनकी तरतीब को सीखने का मौका मिलता। कलाम खुदा के अंदर हम देख रहे हैं चौथी आयत को, हम देखेंगे उस वादी में से गुजरेंगे। अब हर मसीही को, हर ईमानदार को मौत के साया की वादी में से उसका गुजर होना ही होना है। आप ईमान का इजहार कर ही नहीं सकते, आप अपने अकीदे को बयान कर ही नहीं सकते अगर आपका मौत के साया की वादी में से गुजर नहीं है। हर मसीही को दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, आजमाइशों से गुजरना होगा। लेकिन जब हम गुजरें तो हमें यह जानना होगा, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या वापस चले जाएं, अपने ईमान को छोड़ दें, या ईमान के साथ उस वादी में से गुजर जाएं। तीसरा रास्ता नहीं है कोई। तीसरा रास्ता ही कोई नहीं है। आए हम उस वादी का सफर करते हैं। मुझे नहीं इल्म कि हम कितना जो उनसे कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इस सफर को खुदा के साथ तय करने वाले ठहरे। आपको जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी आप परेशान हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, दुख तकलीफ में मुब्तला होते हैं, अगर यहोवा आपके साथ है तो वो आपको इत्मीनान देते हैं, वो आपको इत्मीनान देते हैं। आपकी परेशानी को, आपकी मुसीबत को, आपकी तकलीफ को, आपके दुख को वो तब्दील करते हैं, इत्मीनान में तब्दील कर देते हैं। किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की तकलीफ है, किसी भी किस्म का दुख है, किसी भी किस्म का खौफ है, किसी भी किस्म की बीमारी है, ये हवा पे यकीन रखें, आपको इस वादी में से वो लेकर महफूज मकाम तक पहुंचाएंगे, और वो महफूज मकाम खुदा की बादशाहत है। ये मौत के साया की वादी, ये दुनिया है। वो आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बस सिर्फ आपका ईमान होना चाहिए कि खा मैं मौत के साया की वादी में से भी गुजरूं, कैसी भी मुसीबत का मुझे सामना करना पड़े, मैं नहीं डरने का, क्योंकि ये हवा आप मेरे साथ हैं। मैंने छोड़ दिया डरना, इसलिए छोड़ दिया है कि मैंने आपको थाम लिया। आए हम देखें कि यह वक्त किस तरह मुझे कदम ब कदम लेकर चलते हैं। आए हम जबूर की किताब 37वें जबूर में आए। जबूर की किताब 37वां जबूर, और उसकी हम चलेंगे 23वीं आयत में। जबूर 37 और उसकी 23वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है,
انسان کی روشیں یہ ہوا کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. انسان کی روشیں یہ ہوا کی طرف سے قائم ہے. جب یہ ہوا مجھے تھام لیتے ہیں، جب میں اقرار کر لیتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں یہ ہوا میرے ساتھ ہے، تو کلام خدا آپ کو بتاتا ہے اب آپ کا ہر قدم جو ان سے یہ ہوا کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے. وہ آپ سے خوش ہیں. آپ کو موت کا سایہ اب ڈرانے کا نہیں ہے. کیوں؟ جب نور آ گیا تو سایہ کہاں گیا؟ کبھی آپ نے روشنی میں سایہ دیکھا ہے؟ اور روشنی کو تھام لیں سایہ جاتا رہے گا. داؤد نبی نے کتنی آسان طریقے سے آپ کو زندگی کا اصول بتا دی. آپ کی موجودہ زندگی میں یہ کلام جو سے ایسے زندہ خدا کا کلام نہیں ہے. یہ اس طریقے سے آپ کو دیا گیا ہے جس طریقے سے آپ کو زندگی بسر کرنی ہے. انہی الفاظ میں دیا گیا ہے جو الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بیان کرتا ہے کلام خدا. آئے ہم دیکھیں فلپیوں کے خط 4 باب کے اندر چلیں گے اور 7ویں آیت کو دیکھیں گے. آپ خدا کا اطمینان، اب خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یہوہ شاہ میں محفوظ رکھیں گے. اس روشنی کو تھام لیں. وہ آپ کی روشیں اب خدا کی طرف سے ہیں. جس وقت آپ خدا کو تھام لیتے ہیں وہ تو اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، آپ کو ہاتھ بڑھا کر تھامنا ہے. خدا کو، خدا آپ کو لے کر چلیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے پریشانیاں کیسے جاتی رہی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کی بیماری کیسے جاتی رہی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کی مشکلات کا حل کیسے نکل آیا. لکھے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یہوہ شاہ میں محفوظ رکھے گا. ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، یوحنا نبی کی کتاب میں چلیں گے. یوحنا نبی کی کتاب اور 14 باب میں آئیں گے. یوحنا نبی کی کتاب 14واں باب اور پہلی آیت کو پہلے دیکھیں گے. لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو. مسیح آپ سے کہہ رہے ہیں کیوں گھبراتے ہو؟ کس بات کی فکر ہے آپ کو؟ تم خدا پر اطمینان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. اسی طریقے سے ہم یوحنا نبی کے پہلے باب کی 17ویں اور پھر 27ویں آیت میں آئیں گے. 17ویں آیت میں بیان کر رہے ہیں، لکھا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. کیوں خدا قدوس فرما رہے ہیں آپ کو؟ کیوں مسیح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں تمہیں بھی یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا، وہ میں لے کر چلوں گا. میں نور ہوں دنیا کا، میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیرے لیے مددگار چھوڑ کر جاؤں گا. تیرے لیے مددگار جو دنیا حاصل نہیں کر سکتی، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. کون کہتا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ آپ کا اطمینان، آپ کی بخشش
دنیا کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ آپ ان مشکل حالات میں بھی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے خدا کا شکر کر رہے ہیں۔ اس لیے شکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے خدا کو تھام لیا ہے، دنیا اس کو نہیں جان سکتی۔ وہ فرماتے ہیں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، پکار اٹھو داؤد کی طرح، پکار اٹھو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو۔ میں اطمینان کا چشمہ ہوں، تیرے دل کے اندر جو بھی فکر ہے، جو بھی گھبراہٹ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اطمینان رکھ، تھام مجھے، اور پھر دیکھ، تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ تیری پریشانیاں کیسے جاتی رہیں، کیسے تو اس موت کے سائے کی وادی میں سے گزر گیا، جسے عبور کرنا ممکن نہ تھا، جس میں داخل ہو جاؤ ایک دفعہ تو خونخوار بھیڑیے، جانور، ڈاکو، چور تیری جان کے در پہ تھے۔ کیا آپ اس وادی میں اکیلے ہیں جب آپ پہ پریشانیاں آتی ہیں؟ کیا آپ اس موت کے سایہ کی وادی میں تنہا ہیں؟ کلام خدا کہتا ہے نہیں، اور نہیں، داؤد نبی کو یقین ہے، داؤد نبی گواہی دیتے ہیں، آئے خدا میں موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزروں گا، میں نہیں ڈرنے کا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ کلام خدا آپ کو یہ بیان کرتا ہے واقعی خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے زبور 23ویں کی جب آپ پہلی 3 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا آپ کو بیان کرتے ہیں، داؤد نبی بیان کرتے ہیں اپنی چرواہے کے متعلق، ان کی لیڈرشپ کو بیان کرتے ہیں، اور 4تھی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ لیڈر آج آپ کے ساتھ ہے۔ صرف اس کی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں لیکن اس کی پریزنس 23ویں زبور کی 34ویں یا 4تھی آیت خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہے داؤد کا ایمان جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں نہیں ڈرنے کا۔ اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں جب آپ جائیں گے ہم سیکھیں گے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب خدا آپ کے ساتھ موجود ہے تو کس طریقے سے وہ آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ آئیں ہم استشنا کی کتاب میں چلیں اور 31ویں باب کی 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں۔ استشنا کی کتاب اس کی 31واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے تو مضبوط ہو جا، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ یہوہ تیرے خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ تو اکیلا ہے؟ کون کہتا ہے تیری پریشانی میں تو اکیلا ہے؟ کون کہتا ہے تیری بیماری میں تو اکیلا ہے؟ کون کہتا ہے تیری تکلیف میں تو اکیلا ہے؟ اور تو پریشان نہ ہو، ایمان رکھ، صرف ایمان رکھ، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ یہوہ تیرے خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتے ہیں، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ تجھ کو چھوڑیں گے۔ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کی نئے سرے سے اظہار کریں۔ آئیں دیکھیں ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں، کلام خدا مجھے کیا فرماتا ہے۔ عبرانیوں کے خط 13ویں باب میں آئیں گے، عبرانیوں کا خط 13واں باب
اور ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے 5ویں اور 6ٹھی آیت کا، لکھا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پہ قناعت کرو، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ انہوں نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حوا میرے مددگار ہیں، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ یہ ہے وہ آیت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، آیت آپ نے پڑھی بڑی دفعہ ہوگی، آیت آپ نے دہرائی بڑی دفعہ ہوگی کہ یہ حوا جب میرے ساتھ ہیں تو انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ایمان رکھیں، یہ حوا جب آپ کے ساتھ ہے تو پھر خوف کس چیز کا آپ کرتے ہیں؟ پھر آپ اپنی پریشانی کا رونا کیوں روتے ہیں؟ پھر آپ اپنی پریشانیوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں اگر یہ ہوا آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے ساتھ ہے؟ لیکن آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا کہ زر کی دوستی سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ زر جونس ہے، یہ جو سونا چاندی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، یہ اس کی حفظ آپ کی پریشانی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے اسی پہ قناعت کرو۔ مسیح نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے تعلیم کون سی دینی ہے، لکھا ہے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے جا کر وہی ان سے بیان کر دو، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے عین اسی طریقے سے جا کر میرے لوگوں سے بیان کر دو۔ یقین رکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ۔ کیا یہ موت کے سایہ کی وادی جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، جو آپ کو خوفزدہ کیے ہوئے ہے، جو آپ کو ڈرائے ہوئے ہے، جس سے آپ روز ڈرتے ہیں، جس سے روز خوفزدہ ہوتے ہیں، کیا آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دکھوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ خدا قدوس کو تھام لیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، وہ آپ کو تھام رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھائیں اور خدا کے ہاتھ کو تھام لیں، اور خدا جیسا کہتے ہیں اپنی زندگیوں اس کے مطابق بسر کریں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ مجھے خدا کیا کہتے ہیں۔ ہم زبور کی کتاب 32واں زبور 8ویں آیت میں آئیں گے۔ زبور کی کتاب 32واں زبور اور 8ویں آیت بیان کرتی ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ چھوٹے بچے پر اس کے ماں باپ کی نظر ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے کو نظر میں رکھا جاتا ہے، وہ گر نہ پڑے، ٹھوکر نہ لگ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے نظر رکھی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو خدا کا فرزند بنائیں، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں۔ خدا آپ سے فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں میں تجھے تعلیم دوں گا، اور میرے پاس آ، میرے اس کلام کو کھول، تیرا کوئی سوال ہے، تیری کوئی الجھن ہے، رجوع کر میری طرف، میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے، جس طرح تجھے زندگی بسر کرنی ہے، تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کیا چاہیے اور آپ کو؟ کوئی اور دنیا کا خدا اپنے بچے پر نظر نہیں کر رہا، کوئی اور دنیا کا خدا اپنے بچے کو اس طرح نہیں تھام سکتا سوائے وہ خدا جس نے یہ خلق کیا ہے۔ امثال 3 باب 5ویں آیت مجھے سکھاتی ہے، 3 باب کی 5ویں آیت، سارے دل سے یہوہ پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یہ وہ آیت ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو سمولیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو جو ہے سنبھالیں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیں گے، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو ترک کر کے یہوہ پر توکل کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ بھی یہوہ خداوند کے داؤد نبی کی طرح گواہ ٹھہریں گے۔ آپ بھی جو ان سے زبور 23ویں باب کی 4 آیت کو زور شور سے پکار اٹھیں گے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈرنے کا، کیونکہ آئے یہوہ خدا آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کے 100 لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خدا قدوس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو ہم بچپن سے ہم نے سیکھا اس کی سمجھ کو حاصل کرنے والے ٹھہرے۔ خدا قدوس آپ سب کو اس ٹیسٹیمنی آف سیکورٹی، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی حفاظت کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کا موقع دیں۔ خدا قدوس آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔